اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ ہے نا عجیب سی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک میں ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، پھر دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اول تو اس کو جب بھی آپ نماز کے بعد اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، جب کوئی بھی عبادت، کوئی بھی وظیفہ کر لیتے ہیں اور یہ دعا جب مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دعا ضرور ساتھ اپنے زبان سے دہرایا کریں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ دعا پڑھا کریں۔ اب اس کو تھوڑا سا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے فیوز و برکات زندگی میں لینے کے لیے وہ آپ سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد روٹین میں اس کو یہ رکھا کریں کہ جب بھی آپ دعا مانگا کریں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ چلیں، یہ آج باتوں میں بات چل گئی تو میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی نہ کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہمیں اصل میں تو ہمارا تکبر ہی مار جاتا ہے نا، وہ چاہے مال و دولت دنیا کے اندر چار پیسے آ جائیں تو نیچرل سی بات ہے کہ غرور اور تکبر تو بندے کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ کوئی تھوڑی سی طاقت مل گئی، اقتدار مل گیا تو غرور تکبر آئے، اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ تھوڑی سی چار تسبیحاں پڑھ لی اور تھوڑی سی کوئی عبادت شروع کر دی یا ایک آدھ حج عمرہ کر لیا تو بندہ اپنے آپ کو اس میں بھی آ کر عاجزی بہت کم لوگوں میں دیکھی۔ حالانکہ جس درخت کو پھل لگتا ہے اسے جھکنا چاہیے۔ میں نے کبھی بڑائی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، عاجز بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، آپ ہی کی طرح ایک عام انسان۔ کبھی اپنے نام کے ساتھ سید، مولانا، پیر سب کچھ لکھنا چاہوں تو سید ہوں، لکھ سکتا ہوں، کبھی نہیں لکھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ کو ڈاؤن ٹو ارتھ جانے والے لوگ پسند ہیں۔ تکبر والے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تکبر والے لوگوں کو حشر آپ نے دیکھا ہوا کہ فرعون کا کیا حشر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام عاجز تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس طرح سیف پہنچا دیا جو ہے فرعون کے محل تک، اور اسی فرعون کی زیر تربیت اسی کے محل میں وہ پرورش پائے انہوں نے۔ تو اللہ جو ہے وہ عاجزی پسند کرتا ہے اور فرعونیت کو پسند نہیں کرتا، تکبر کو۔ تو تکبر کو اپنے دماغ سے، ذہن سے، اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے، اس کے بعد پھر دعاؤں کا وہ لیجئے۔ خیر، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کچھ چیزیں کہ دیکھیے، جب میں بھی جب دعا کرتا ہوں تو کچھ چیزیں جو مختلف حوالوں سے، احادیث سے، مختلف اولیاء کرام کی صحبت، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو چیزیں سیکھی ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اسی عمل کو اس طرح سے کر لیں تو دعاؤں کی قبولیت کی آپ کی ریشو بڑھ جائے۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ دعا مانگنے لگیں تو 3 بار یا ارحم الراحمین پڑھ لیا کریں۔ حدیث موجود ہے نا کہ 3 بار ارحم الراحمین جس نے بولا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ مانگنے والے مانگ، اللہ تیری طرف متوجہ ہے۔ تو پھر آپ یہ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو دعا پہلے بھی میں نے بتائی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یا اول اولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یہ بھی پڑھ لیا کرے 3 بار۔ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ چند دعائیں ہیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ پھر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خیر، آپ نے اس حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا عمل یا وظیفہ سمجھ لیں۔ اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز، کیونکہ اندھیرے میں اس کا جو ہے پڑھنے کا حکم ہے، تو جب دن ڈھل جائے مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد کر لیں، یا عشاء کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں۔ تو آپ یہ کریں گے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور ایک تسبیح آپ نے رب انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 11 دن کر لیں، اور اس کے بعد یہ روٹین بنائیں کہ جب بھی دعا مانگے تو پھر یہ دعا ضرور اس دعا کے اندر مانگا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے سب مسائل کا حل تو دعا ہے، عبادت کا مغز تو دعا ہے۔ تو جب دعا ہماری قبول ہونے لگی تو پھر مسئلہ کوئی بھی مسئلہ نہیں رہتا، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ اور کوئی معاشرتی کوئی بھی قسم کا کوئی کام ہو اپنی زندگی سے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے دعا، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو دعاؤں کی قبولیت کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایسے اعمال اختیار کریں، ایسی دعائیں اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یا حدیث کے اندر ہیں، تھوڑا سرچ آؤٹ کر لیں، اور پھر یا جو بھی آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں تو اس حساب سے ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگا کریں۔ اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے کے ساتھ نام کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے